اکثر ان کے مخالفین ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں ان کی جانب سے ترقیاتی کام ان کی فیملی کی جانب سے نہیں کرواتے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے مخالفین کے الزام کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ 1985 میں میرے والد صاحب پہلی دفعہ MNA بنے، 99 تک بن کر لیں تو کوئی 14 سال ان کو عوام نے جتا کے بھیجا تھا 25 سال کے لیے، مطلب 5 سالوں کے لیے، لیکن ہر 1.5 سال بعد 2.5 سال بعد 3 سال بعد اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں۔ ابھی آج اگر مجھے جتا کے عوام نے بھیجا ہے 5 سال کے لیے، 3 سال ہوئے، 3 سال میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ عمران خان میرے جو لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں، اس کو عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے 5 سال کے لیے، لیکن اگر 3 سال میں حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اس سے وہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے جو کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم سے کہ جس نے پورے 5 سالہ لگایا ہوا ہو۔ تو جب تک ٹینیور پورا نہیں ہوتا تو وہ کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ کسی کو اس کا الزام نہیں اس پہ ٹھہرا۔ آپ PTI میں ایک غیر متنازع شخصیت رہے، اور آپ کا ورکرز کے لیے کیا پیغام ہے اور آپ کے اس غیر متنازع رہنے کا کیا راز ہے؟ میں نے کبھی تنظیم نہیں چلائی، مجھے تنظیم چلانا نہیں آتا۔ سیاست تو ہم نے شروع سے کرتا ہے، 85 سے میرے والد صاحب ہیں تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے پارٹی کو چلانا ہے، اپنے حلقے کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ لیکن تنظیم کے حوالے سے میں ہمیشہ مطلب ہے کہ جو ہے ایز اے پارٹی ورکر ہم رہے، میرے والد صاحب بھی ہمیشہ ایز اے پارٹی ورکر رہے ہیں، انہوں نے بھی کبھی کوئی پارٹی میں عہدہ نہیں سنبھالا، تو میں بھی مطلب ہے کہ یہی تھا میرا کہ میں پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں سنبھالوں گا، لیکن ایز اے ورکر میں آپ کے لیے ہر جگہ حاضر ہوں۔ کہ PTI کو اگر کوئی پارٹی ہرا سکتی ہے تو وہ PTI ہی ہرا سکتی ہے۔ اگر پارٹی کے اندر ہمارے دراڑیں بڑھ گئی، گروپ بندیاں ہو گئی، تو پھر ہم نو ڈاؤٹ کہ ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے داماد اور کیپٹن صفدر جو کہ اس حلقے سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، انہوں نے اپنے دور میں علاقے میں کچی سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے عوام کے لیے روزگار کے کوئی مواقع پیدا نہیں کر سکے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیپٹن صفدر جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ خزانے کی کنجی جو تھی وہ اس کی جیب میں تھی، وہ وزیر اعظم صاحب کے داماد تھے، وہاں بھی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، اگر چاہتے تو اس حلقے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ایک بندہ یہاں پہ نہیں ہوگا جو کہ یہ کہہ سکے کہ مجھے۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان منیر ہمایوں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں نوابزادہ فرید صلاح الدین، جو کہ PK 33 سے MPA منتخب ہوئے اور بھاری ووٹ لے کر اس ایوان اقتدار تک پہنچے۔ نوابزادہ فرید صلاح الدین میں ہم یہ آپ کو بتائیں کہ یہ مانسہرہ ڈیڈک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور PTI کے ابھی ضلعی صدر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ منیر بھائی، بہت شکریہ، آپ آج اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے میرے حلقے میں۔ میرے 2 افتتاح بھی کور کیے، ہمارے جو ایک شیرگڑھ گلی بدرال روڈ کا اور دوسرا سری گریار روڈ کا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے PK 33 سے 22,000 سے زائد ووٹ لے کر آپ اسمبلی میں پہنچے، تو آپ کا فتوحات کا کیا ارادہ ہے کہ آپ کا فوکس PK 33 پہ ہی ہوگا، یا آپ اپنی فتوحات کا سلسلہ PK 33 سے آگے کی جانب اور حلقے تک بھی بڑھائیں گے؟ دیکھیں جی، اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس حلقے کی عوام نے مجھے بہت بڑے باری لیڈ سے جتا کے بھیجا اسمبلی میں، تو میں سب سے پہلا جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کے عوام کی جو مطلب ہے کہ امنگیں ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ میں کر سکوں۔ وہ کرنے کے بعد جب 5 سال گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ بیٹھ کے جب میں اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ بیٹھوں گا اور جرگہ کروں گا، میرا جو طریقہ کار ہے ہمارے مطلب فیملی کا وہ اسی طرح سے شروع سے کہ جو بھی اگر ہم نیکسٹ کوئی قدم اٹھانے جاتے ہیں تو ہم ایک گرینڈ جرگہ بلاتے ہیں اپنے گروپ کا، اپنے جنبے کا، اپنی پارٹی کا، وہ آ کے بیٹھ کے ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں منظور ہوتا ہے۔ تو اگر آگے کا کوئی ہوا وہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ 5 سال بعد وہ فیصلہ ہوگا، پورے جب 5 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ جی، جو اکثر ان کے مخالفین ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں ان کی جانب سے ترقیاتی کام ان کی فیملی کی جانب سے گئے، تو اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے مخالفین کے الزام کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ منیر بھائی، ایسا ہے کہ دیکھیں، سن 1985 میں میرے والد صاحب پہلی دفعہ MNA بنے، اس سے پہلے میرے خاندان میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے میرے دادا جو تھے، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، نواب محمد سعید خان، 1973 میں وہ فوت ہوئے، 71 میں جو ہے ریاست ختم ہوئی، آخری نواب تھے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب چھوٹے، ان کی عمر اتنی نہیں تھی، پھر وہ ایجوکیشن اپنا حاصل کر رہے تھے، ماسٹرز میں تھے،
کہ جب وہ آئے سیاست میں اور 85 میں فار دا فرسٹ ٹائم وہ جیتے. 85 سے لے کے وہ MNA رہے 97 تک. یہ بن جاتے ہیں کوئی آپ کے 5 اور 99 تک بن کر لیں تو کوئی 14 سال ان کو عوام نے جتا کے بھیجا تھا 25 سال کے لیے, مطلب 5 سالوں کے لیے. لیکن ہر 1.5 سال بعد, 2.5 سال بعد, 3 سال بعد اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں. ابھی آج اگر مجھے جتا کے عوام نے بھیجا ہے 5 سال کے لیے, 3 سال ہوئے, 3 سال میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. عمران خان میرے جو لیڈر ہیں, میرے قائد ہیں, اس کو عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے 5 سال کے لیے. لیکن اگر 3 سال میں حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اس سے وہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے جو کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم سے کہ جس نے پورے 5 سالہ لگایا ہوا ہو. تو جب تک ٹینیور پورا نہیں ہوتا تو آپ کسی کے مطلب پہ وہ کام نہیں وہ کر سکتے. مطلب ہے کہ کسی کو اس کا الزام نہیں اس پہ ٹھہرا سکتے کہ اس نے وہ 5 سال کا کام نہیں کیا. مطلب 25 سال اور 14 سال میں زمین آسمان کا فرق ہو. اور 14 سال میں بھی آدھا سے زیادہ ٹینیور میرے والد صاحب اپوزیشن میں رہے PMLN کے ساتھ. بس قسمتی سے میں تو اس وقت چھوٹا تھا, مجھے تو اتنی سمجھ نہیں تھی. لیکن ابھی جب میں دیکھتا ہوں تو اس وقت میرے والد صاحب سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو نون لیگ کا انہوں نے ساتھ دیا. اس ٹائم پہ بی بی اللہ بخشے ان کا پارٹی میرے والد صاحب کو وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھیں. اور ان کے دور میں جتنے کام ہوئے ہمارے, جتنے لوگ بھرتی, میرے والد صاحب نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھرتی کیا کلاس 4 سے لے کے 14 گریڈ 16 گریڈ 17 گریڈ تک. اتنے شاید میں سمجھتا ہوں پورے ہزارہ میں کسی اور لیڈر نے نہیں کیے ہوں گے. ہمیں اس ٹائم پہ پیپل پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن ہم جس پارٹی کے ساتھ ہم نے وفا کیا, جس کے ساتھ ہم رہے, اس نے الٹا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور فراڈ کیا. ہمیں یہاں پہ آ کے نواز شریف نے میرے والد صاحب کا ہاتھ اٹھا کے انہوں نے مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو وزارت بھی دوں گا, یہاں پہ گیس بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ ہزارہ کو بالکل بھول جاتے تھے اور جا کے اپنی پنجاب کی سیاست کرتے تھے. تو یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے اتنے کام نہ ہو سکے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر 85 میں وہ جیتے تھے, وہ اگر کام انہوں نے نہیں کیے ہوئے ہوتے تو یہ عوام تو ایسی عوام ہے کہ اگلی دفعہ کسی کو ووٹ نہیں دیتی. اگر انہوں نے کام نہیں کی ہوتی, 88 میں جب الیکشن آیا دوبارہ باری ایک ذریعے سے میرے والد صاحب جیت گئے. ان کے مقابلے میں آئی گیس اس ٹائم پہ غالباً قاسم شاہ صاحب آئے تھے جن کے کا پورے حلقے میں ریکارڈ تھا کہ یہ جو ہے بہت مطلب ہے کہ ترقیاتی کام یہ وہ. لیکن عوام نے اگر جتایا ہے میرے والد صاحب کو تو کام کے بنیاد پہ جتایا ہے. انہوں نے کام کیے تھے تبھی وہ جیتے تھے. لیکن لوگوں کو پتہ تھا اس کو پورا وہ ٹینیور 5 ایئرس کا نہیں مل سکا. 2-3 سال میں کام ہونے جو 3 سال لگے تھے اس میں جو ان کے پاس فنڈز آئے تھے وہ انہوں نے لگائے. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں, آپ تناول کے, اگرور کے, پکھل کے, تورغر میں آپ جائیں, جس گاؤں میں آپ جا کے پتہ کریں تو مین لائن بجلی کی جو بچھی ہوئی ہے ساری میرے والد صاحب کے ٹائم کی ہیں. اس کے بعد کوئی مین لائن نہیں. ہاں باقی جو اپنا لائنیں گئی ہوئی ہیں گاؤں کو اور کنیکشن لائنز باقی جو سائڈ سے مین لائن سے وہ باقی MNAs نے بھی کیا ہوگا. لیکن مین لائنز لساں کے اینڈ تک ٹھیک ہے جی میرے والد صاحب کی بجلی ہے. دربند تو ریاست کے زمانے میں بجلی کٹھائی ہمارا جس طرف آخری کونا بنتا ہے وہاں پہ میرے والد صاحب کی ہاتھ کی بجلی لگی ہوئی ہے. اور یہ شیرگڑھ ہو گیا, یہ باقی پکھل میں کئی جگہ پہ. اسی طرح اس ٹائم پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی ٹیلیفون ایکسچینجز کی کا جال بچھا دیا تھا میرے والد صاحب نے پورے اس ابھی جو ایگزسٹنگ حلقہ NH14 ہے اس ٹائم پہ 15 بھی تھا, پھر 16 ہو گیا تھا, اس طرح پھر 21 ہو گیا تھا. تو اس حلقے میں انہوں نے کام کیے. پھر 88 کے بعد پھر 90 میں الیکشن ہے, پھر لوگوں نے ووٹ دیے. اگر انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے تو لوگ ووٹ نہ دے. 97 پھر جب جا کے 1999 میں وہ الیکشن اپنا انہوں نے مطلب مشرف آ گیا. اس کے بعد جیسے ہی مشرف آیا تو اسمبلیاں توڑ دی گئیں. ہم نے جس پارٹی کے ساتھ وفا کیا ہوا تھا وہی اٹھ گیا کہ ہمیں پھر کہتے ہیں 2002 کے الیکشن میں کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے. تو وہ اپنا نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں اس نے کہا کہ وہ خود تو بھاگا ہوا تھا نواز شریف صاحب باہر, اس نے کہا کہ جی میرا بھائی ہے اس کو آپ یہ یہاں سے ٹکٹ اس کو ہم دے رہے ہیں تو اس کو سپورٹ بھی کریں. تو ایک بندہ آپ کا 5 دفعہ وننگ کینڈیڈیٹ وہ آ کے جب اس نے یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ بات کی تو والد صاحب کے ساتھ ان کو بہت برا لگا کہ ایک تو میرے ساتھ دھوکہ بھی ہوا ہے
میرے ساتھ زیادتی بھی, میرے عوام کے ساتھ زیادتی بھی ہے. یہاں پہ گیس کے وعدے اس ٹائم پہ اور سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم آپ کو ٹکٹ بھی جو ہے نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے کر کے میرے والد صاحب نے وہ علیحدگی کر دی پارٹی سے, اور علیحدگی کرنے کے بعد پھر وہ الیکشن جو تھا, آپ کو پتہ ہے MMA کا بہت زور تھا, اور ہمارے لوگ سادہ لوگ ہیں, اور MMA JUI جماعت اسلامی والوں نے جو ہے مل کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایک وہ کتاب کا نشان کو قرآن پاک کیا کہ لوگوں سے ووٹ لیے, اور وہ الیکشن میرے والد صاحب ہار گئے. اس کے بعد پھر اس کے بعد 2 الیکشن اور آئے, وہ بھی میرے والد صاحب 3 الیکشن, ایک وہ تھا اسے کیا کہتے ہیں ضمنی الیکشن تھا, اس کو انکلوڈ کریں تو 3 الیکشن میں تھے, وہ تینوں الیکشن ہم ہارے. اس کے بعد باقی اور لوگ آئے, مطلب پچھلے فرام 1999 ٹو 2018 ہم لوگ پاور میں نہیں تھے. 18-19 سال وہ لوگ اقتدار میں رہے جو کہ ہم پہ تنقید کیا کرتے تھے, جنہوں نے ہمیشہ الیکشن میں ہماری سادہ عوام کو اور لوگوں کو جا کے وہ پروپیگنڈے کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, فلانا ہوا ہے. تو ان سے وہ ووٹ لینے کے لیے صرف انہوں نے کیا اس حلقے کے لیے. میں تو ابھی جب مطلب ہے کہ ابھی دیکھیں اوگی ٹو بٹل روڈ دیکھ لیں, باقی یہ دیکھ لیں آپ, ابھی جو کچھ وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں ایز دا انٹرویو کیریز آن میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن انہوں نے بھی جو ہے کچھ کیا نہیں اس حلقے کے لیے, وہ ایک بس پروپیگنڈا کر کے اور ایک جھوٹ بول کے عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے رہے. جی, حلقہ PK 33 میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں کہ کون سی اسکیمیں اور کون سے پروجیکٹس ابھی تک انہوں نے مکمل کر لیے ہیں اور کون سے باقی ہیں, کن پہ ان کا فوکس ہے کہ اگلے 2.5 سال میں انشاءاللہ کن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. منیر بھائی ایسا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مسائل کا انبار تھا. میں جب آیا PK 33 میں جو ایسا نہیں تھا کہ یہ, حالانکہ وزیر اعظم کا حلقہ تھا, کیپٹن صفدر یہاں سے جیتے ہوئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اس نے کاموں کے جال بچھائے ہوئے ہیں, لیکن آپ خود بھی پھرے ہیں اس پورے حلقے میں, آپ نے کوئی مجھے لگتا ہے کہ گاؤں نہیں چھوڑا ہوگا یہاں پہ, پورا آپ کی یہاں رشتہ داری بھی, آپ پھرے بھی ہیں یہاں پہ پورے حلقے میں. آپ مجھے بتائیں سچے دل سے کہ یہاں پہ کون سے میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں, یہاں پہ کون سا میگا پروجیکٹ کیپٹن صفدر نے دیا, کوئی بڑا کالج دیا ہو, کوئی بڑا اسپتال دیا ہو, کوئی چھوٹا اسپتال دیا ہو, کوئی BHU دیا ہو, یا اس نے یہاں پہ بس ایک کام یہ کیا کہ جو میرے والد صاحب نے ایرا کے ٹائم پہ روڈ منظور کروایا تھا فرام اوگی ٹو دربند, اس کے پیسے جو ہیں وہ ریلیز اس کی حکومت میں ہوئے, اپرووڈ میرے والد صاحب نے اس ٹائم پہ کروایا تھا, اور ابھی اس کے پیسے ریلیز کروائے اور وہ ایک روڈ بنائے, اور اسی میں سے جو پیسے بچ رہے تھے اس سے چمیال روڈ. اس کے علاوہ کچے روڈ اس نے نکالے ہیں, بے تحاشا نکالے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو یہاں پہ مسائل کا انبار تھا. سو آپ کی سوال کو بھی میں آتا ہوں, ان میں سے مجھے ترجیحات دیکھنی تھی کہ میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. سب سے ٹاپ پرائیورٹی کا جو روڈ تھا میرے حلقے میں وہ تھا فرام اوگی ٹو بٹل روڈ, جو کہ پچھلے 35 سال سے کسی نے اس میں سیمنٹ کی بوری بھی نہیں ڈالی اور بہت بری حالت میں تھا, بہت بری حالت میں. مطلب وہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا. وہاں سے وہ لوگ مطلب لوگوں نے اپنے رشتہ داری میں اپنے دعا وغیرہ کے لیے وہاں پہ جنازوں کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے, اتنا برا حال تھا. اور اس روڈ پہ بہت بڑی آبادی ہے, اوگی سے لے کے شمداڑا, یہ کٹھائی, اور یہ بہت بڑی آبادی ہے. اور اس روڈ پہ بالکل میں نے اپنا پہلا جو ADP تھا 19 کا, اس میں نے جو پرائیورٹی پہ رکھا وہ رکھا بٹل روڈ. 23 کروڑ روپے میں نے اس کے لیے رکھے, اور وہ الحمدللہ ابھی اس پہ جا کے بلیک ٹاپنگ شروع ہو چکی ہے. اس میں ڈیلے ہوا ہے, ڈیلے اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں کرونا پھیلا ہوا ہے ہلکے اپنا پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, لیکن ہمارے حکومت نے اس پہ قابو کیا اور ابھی الحمدللہ کم ہوتا جا رہا ہے. ویکسینیشن بھی ابھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کرونا کی وجہ سے ہمارے فنڈز جو ہیں وہ احساس پروگرام میں چلے گئے. میرے حلقے میں 22 کروڑ روپے لگے احساس پروگرام کے, 12 ہزار روپے جو گھروں میں ملتے ہیں, وہ ہمارے ترقیاتی اسکیموں میں سے کاٹے گئے تھے. اور اس وجہ سے کر کے ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار رہے. لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی سوشل میڈیا پہ بھی آ کے یہ وہ, لیکن الحمدللہ کل رات سے بٹل روڈ کی بلیک ٹاپنگ بھی شروع ہو گئی ہے. میگا پروجیکٹ تھا.
ہمارے ہاسپٹلس کا بہت برا حال تھا جی منیر بھائی. ہمارے ہاسپٹل, ہمارا اوگی کا جو اسپتال ہے وہ تو زیر تعمیر ہے, لیکن اس کو شفٹ کیا ہوا چار باغ میں, جو کہ وہ بھی بڑا کمپلیکس ہے. چار باغ آر ایچ سی از اے بگ کمپلیکس, چھوٹی مطلب ایک جگہ نہیں ہے. وہاں پہ کمپلیکس تو تھا لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ ٹوٹل 2 ڈاکٹر تھے, وہ بھی پھر اپنے کیا بتائیں یہاں پہ پرائیویٹ کلینکس میں بعد میں جا کے کام کرتے یا ہوتا ہی تھا. ایک ایم ٹی وہاں پہ تھا, اور افسوس کی بات یہ کہ وہاں پہ ایک ملازم ان کا کلاس 4 جو تھا وہ ٹیکے لگاتا تھا. کلاس 4 ایم ٹی میڈیکل ٹیکنیشین نہیں, کلاس 4 جو تھا وہ وہاں پہ کوئی مریض جائے تو ٹیکے لگاتا تھا. پچھلے اتوار میں وہاں پہ میں اپنے ڈی ایچ اوز کا بھی بڑا مشکور ہوں, ڈاکٹر مشتاق صاحب کا, اس سے پہلے ڈاکٹر شہزاد صاحب تھے, ان کا بھی سیکرٹری اپنے ہمارے جو پہلے تھے ان کا, کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ڈاکٹرز لے کے آیا. ابھی اس ٹائم پہ آپ جا کے دیکھیں تو 4 لیڈی ڈاکٹرز ہیں, 8 میل ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل ٹیکنیشینز کی پوری ٹیم ہے ان اوگی آر ایچ سی, جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ڈی ٹائپ ہے فار دا ٹائم بینگ. اور دوسرا بلڈنگ زیر تعمیر ہے, اس کے لیے میں نے فنڈز ریلیز کروائے ہیں. منظوری پچھلی حکومت میں ہوئی تھی لیکن میں اس کے لیے فنڈز ریلیز کرتا کہ ابھی وہ انشاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی اس سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا جی. دوسرا دربند کا بلڈنگ میں تھوڑا سا کام باقی تھا, باقی سارا کام اس کا وہ بات, اس کے لیے میں نے پیسے ریلیز کروا کے اس کا فائنل جو ٹچز دینے وہ میں نے کروا دیا. دربند کا اسپتال جو تھا آر ایچ سی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا, وہ چل رہا تھا جی ایک نیچے تہخانے میں. تہخانے کے اندر یقین مانے باہر سے جب کوئی وہاں پہ مریض کو رکھنا تو میں سمجھتا ہوں گناہ تھا, باہر سے کوئی گزرتا تو بدبو آتی, اور جب بجلی چلی جاتی تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی اور جنریٹر کوئی سسٹم بھی نہیں تھا. وہ ان مریضوں کو چارپائیوں پہ اٹھا کے لے جا کے باہر مین روڈ پہ رکھتے, یہ حالات تھے یہاں پہ, اور میڈیکل ٹیکنیشین وہاں پہ چلا رہا تھا. میں نے دربند ہاسپٹل میں 4 میڈیکل ڈاکٹرز میل لے کے آیا ہوں, فیمیل ڈاکٹرز میں 3 لے کے آیا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فیمیل ڈاکٹرز یہ دور دراز ایریاز میں جا کے کام نہیں کرتے. وہ انہوں نے جا کے اپنے سیکرٹری سے, اپنے ایم پی ایز اپنا میں نے جو بھی ان کو انفلوئنس ہے انہوں نے استعمال کر کے, اور ہمارے علاقے کی کوئی اس طرح کی بچی نہیں ہے جو کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر ہو اور آگے وہاں پہ کام کرے. ہیں ڈاکٹرز یہاں کی, لیکن وہ بھی یہاں پہ پریکٹس رہ نہیں رہی ہیں. وہ رہ رہی ہیں کوئی پشاور میں, کوئی کراچی میں, کوئی اسلام آباد میں, تو دے آر پریکٹسنگ اوور دیر. تو باقی میں ابھی ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں پہ آرڈر کروایا ہے, اور الحمدللہ وہ بھی ہو گیا. ایک لیڈی ڈاکٹر ہے وہاں پہ اینڈ 4 میل ڈاکٹرز ہیں. تو ہیلتھ کے میں نے شعبے میں یہ کام کیا ہے. ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے الحمدللہ وہ آپ جا کے مطلب دیکھ لیں, کوالٹی آف ایجوکیشن, اور باقی سب کو جو ابھی روڈز کے کام ہو رہے ہیں, چھوٹے کام, پبلک ہیلتھ کے جو کام ہے وہ میرے حلقے میں ہر ولیج کونسل میں اس ٹائم پہ کام لگے ہوئے ہیں. جی, مزید ان سے سوال کریں گے دربند کے حوالے سے. دربند کو سیاحتی مرکز کا درجہ دلوانے کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے, تو اس بارے میں پوچھیں گے کہ دربند میں جب انہیں سیاحتی مرکز کا درجہ ملا ہے تو اس کے بعد ادھر کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا, اور اس سے نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے روزگار کے کیا مواقع ملیں گے. جی منیر بھائی, اچھا میں وہ 2-3 چیزیں دربند کے بارے میں بھول گیا تھا. دربند آپ کو پتہ ہے کہ دربند بازار جو ہے بالکل سنسان ہو گیا تھا. یہ روڈ بننے سے اپنا نکا پانی روڈ, یہاں سے تورغر کی گاڑیاں پہلے جو دربند جاتی تھیں وہ نکا پانی تھرو ہوگی آتی تھیں. تو آئی ہیڈ ٹو میک دربند دا سینٹر پوائنٹ. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا تھا کہ دربند کا بازار دوبارہ چمکے, دوبارہ اس طرح روشن ہو جس طرح کے پہلے تھا. تو دربند کو بازار کو چمکانے کے لیے دربند کے تاکہ وہ دوبارہ سینٹر پوائنٹ بنے, کرپلیاں روڈ میں نے اس کا مطلب ایک افتتاح کیا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. روزانہ کرپلیاں سے کوئی 5-6 گاڑیاں ابھی آتی ہیں ٹو دربند. ابھی میں نے پچھلے ہفتے مور ٹو بی زیارت روڈ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ روڈ, پورا درہ شنایا جو کہ مانسیرا جاتا تھا, جو کہ لسن آپ جاتا ہے, بیکاز ان کے ایکسیس ہی نہیں تھا. تحصیل ان کا بنتا ہے دربند اور ان کا ایکسیس ہی نہیں تھا وہاں تک, تو وہ وہاں پہ جاتے تھے. اور وہ بھی میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پچھلے 35 سال کے کسی نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا تھا. اس کا میں نے افتتاح کر دیا ہے, لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے. انشاءاللہ وہ لوگ بھی آئیں گے دربند, یہ جب سب آئیں گے تو دربند آٹومیٹکلی چمکے گا دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ, دوبارہ اس کی رونقیں بحال ہو جائیں گی. تو یہ میں نے دربند کے حوالے سے کیا ہے. ابھی چمیڑی روڈ ہو گیا, باقی انشاءاللہ تعالیٰ
دربند کو جو میں نے سیاحت کا مقام، یہ میں عاطف خان صاحب کا بھی اور اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کا، محمود خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ٹائم پہ ٹورزم کے منسٹر تھے عاطف خان صاحب، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ جی دربند کو اپنے 22 پوائنٹس ڈیسٹینیشنز انہوں نے رکھے تھے کہ ہم اس میں وہ کریں گے. پھر اس کے بعد عاطف خان صاحب وہ مسئلے آگے پارٹی میں، اور پھر وہ جو ایشو بن گیا اس وجہ سے وہ کام وہاں پہ رہ گیا، لیکن دربند ایڈ ہو گیا، اس میں اپروو ہو گیا جو ساتھ کے اس میں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دوبارہ سے وہ بھی بحال ہو گئے ہیں، اور محمود خان صاحب سے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے، ان کو بھی میں جو ہے لے کے آؤں گا، یہاں کے وزٹ کراؤں گا اوگی کا، دربند کا. اور ادھر جو ہے اس کو یہاں پہ ہمارے لیے مین اٹریکشن جو ہے وہ پانی ہے، تربیلا لیک ہے، تو وہاں پہ واٹر سپورٹس ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ فشنگ ہٹس ہو سکتی ہیں. تو یہ ہم وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی آئیڈیاز ہیں، کافی چیزیں پرپوزلز ہیں جو کہ میں نے بنائی ہوئی ہیں، جو کہ میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے جب ہمارے پاس فنڈز آئیں گے تو میں لازمی ان کو یوٹیلائز کروں گا. PTI کا ضلعی صدر مقرر کیا گیا ہے، تو اس بارے میں ان سے یہ سوال ہے کہ 2 دھڑے ہیں، دونوں نے متفقہ طور پر ان کی صدارت کو تسلیم کیا، اور بالخصوص ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، تیمور صاحب ہیں، انہوں نے نیک خواہشات کا پیغام ان کے لیے دیا ہے. تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ PTI میں ایک غیر متنازع شخصیت رہے، اور آپ کا ورکرز کے لیے کیا پیغام ہے، اور آپ کے اس غیر متنازع رہنے کا کیا راز ہے؟ دیکھیں جی منیر بھائی، میں ایسا ہے کہ میں تو سب سے پہلے پارٹی قیادت کا، اعلیٰ قیادت کا، عمران خان صاحب کا، اس کے بعد ریجنل سیف اللہ نیازی کا، ریجنل قیادت کا اپنا علی اصغر خان، پھر تیمور سلیم بھائی ہو گئے، ڈاکٹر اشفاق بھائی ہو گئے، ان سب کا میں دل کی تہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. ورنہ آج سے 4-5 مہینے پہلے جب میری بات ہوئی تھی علی اصغر خان صاحب سے، تو یہ جب بات فلوٹ ہوئی تو اس کے بعد ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور تیمور سلیم صاحب نے بھی، بابر سلیم صاحب نے بھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نیوٹرل وہ ہیں، آپ آئیں، آپ کے ساتھ ہمارا مطلب ہے کہ جو ہے وہ سب ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہم آپ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ جو ہے اتفاق ہے ہمارا. لیکن میں نے ان کو یہ اس ٹائم پہ کہا تھا کہ جی دیکھیں، میں نے کبھی تنظیم نہیں چلایا، مجھے تنظیم چلانا نہیں آتا. سیاست تو ہم نے شروع سے کرتے آئے ہیں، 85 سے میرے والد صاحب ہیں، تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے پارٹی کو چلانا ہے، اپنے حلقے کو کس طریقے سے چلانا ہے. لیکن تنظیم کے حوالے سے میں ہمیشہ مطلب ہے کہ جو ہے ایز اے پارٹی ورکر ہم رہے. میرے والد صاحب بھی ہمیشہ ایز اے پارٹی ورکر رہے ہیں، انہوں نے بھی کبھی کوئی پارٹی میں عہدہ نہیں سنبھالا. تو میں بھی مطلب ہے کہ یہی تھا میرا کہ میں پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں سنبھالوں گا، لیکن ایز اے ورکر میں آپ کے لیے ہر جگہ حاضر ہوں. لیکن انہوں نے جب اتفاق کیا، انہوں نے کہا کہ آگے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں نے پھر ایکسیپٹ کر لیا جی. اور ابھی حال ہی میں میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ یہ جو اختلافات جو پارٹی میں ہیں یہ نہ ہوں. میری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ابھی اس ٹائم بھی ہے کہ اختلافات ختم ہوں، اور ہم سارے بھائی جو ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، اور ہم ایک اس طریقے سے مقابلہ کریں. دیکھیں PTI کو یہ ایک بہت مشہور بات ہے، اور جو کہ صحیح بات ہے اس ٹائم پہ، کہ PTI کو اگر کوئی پارٹی ہرا سکتی ہے تو وہ PTI ہی ہرا سکتی ہے. اگر پارٹی کے اندر ہمارے دراڑیں بڑھ گئی، گروپ بندیاں ہو گئی، تو پھر ہم نو ڈاؤٹ کہ ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم ایک ہو کے الیکشن کریں، ہماری یونٹی ہمارا سب سے بڑا اسٹرینتھ ہے. ہم اگر یونائٹڈ ہوں تو ہمارا مقابلہ نہ نون لیگ کر سکتی ہے، نہ JUI کر سکتی ہے، نہ جماعت اسلامی، کوئی پارٹی ہمارا نہیں کر سکتی. کیونکہ میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو جوش اور جو جنون PTI کے ورکر میں، اور جتنے PTI کے ورکرز ہیں میرے حلقے میں، مانسیرا میں، اتنے کسی اور پارٹی کے نہیں ہیں، کسی اور پارٹی کے نہیں. یقین مانیں ہر گھر میں ایک PTI کا ورکر ہے. تو یہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، پھر ہماری بہنیں مائیں ہیں، سب لوگ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر ایک پارٹی رہے، اور میری جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے فار یہ جو میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پرائیورٹی اپ کمنگ الیکشنز ہیں. کیونکہ وہ رزلٹ پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ پارٹی کے صدر تھے، آپ نے کیا کیا. تو میں فی الحال ویٹ کر رہا ہوں، ہمارا یہ بجٹ جو ہے 14-15 کو شاید پیش ہو جائے. اس کے بعد میں ایک میٹنگ بلاؤں گا سب عہدیداران کی، 5 تحصیلوں کی. میں ابھی صرف تحصیل دربند اور تحصیل اوگی کا MP نہیں ہوں، میں پورے ڈسٹرکٹ مانسیرا کا صدر ہوں ابھی. تو میں سب ان 5 تحصیلوں کو بلا کے ان سے مشاورت کر کے، مشاورت کے بعد
کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ دیکھ کے پھر اس کے بعد ہم میدان میں اتریں گے بلدیات کے ٹائم پہ, اور ہمارا مین فوکس ہوگا کہ ہم ڈیلیور کر سکیں اور الیکشن ہم جیتیں اس کا. اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر ہمارا امتحان شروع ہوگا, اور وہ پھر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ان کا امتحان ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. جی, آپ کا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے داماد اور کیپٹن صفدر جو کہ اس حلقے سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے, انہوں نے اپنے دور میں علاقے میں کچی سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے عوام کے لیے روزگار کے کوئی مواقع پیدا نہیں کر سکے. عوام کا ان سے ہمیشہ اس بارے میں گلہ رہا ہے. تو اس بارے میں آپ نے ایک کوشش کی, آپ کی درخواست پر وزیر صنعت تناول میں آئے اور انہوں نے صنعتی زون کے حوالے سے یہاں پہ جگہ کے وزٹ کیے, تو آپ سے تو ان کی تفصیلی گفتگو ہوئی ہوگی, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کیا خوشخبری دی ہے؟ منیر بھائی, ایسے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں دو لوگوں کا تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, میں آئی ایم جسٹ ممبر آف دا پروونشل اسمبلی, اور کیپٹن صفدر جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ خزانے کی کنجی جو تھی وہ اس کی جیب میں تھی. وزیر اعظم صاحب کے داماد تھے تو وہ وہاں بھی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے, تو وہ اگر چاہتے تو اس حلقے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے. جابس تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ایک بندہ یہاں پہ نہیں ہوگا جو کہ یہ کہہ سکے کہ مجھے کیپٹن صفدر نے بھرتی کیا ہے, تو اس لیے میں اور وہ کرنا چاہتے تو. لیکن میں اچھا میرے پاس جو مطلب محدود وسائل ہیں یا جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے مجھے جا کے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے, مجھے بار بار آفیسز کے چکر لگانے پڑتے ہیں, بار بار اپنے منسٹرز کو جا کے قائل کرنا پڑتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے علاقے میں. میں اپنے منسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں, عبدالکریم صاحب کا. انہوں نے ان کے ساتھ سال پہلے یہ میں نے بات کی تھی کہ میرے حلقے میرے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لیے جو ہے جی اسپیشلی یہ جو تناول اگرور کے ایریا ہے, کیونکہ مانسہرہ میں تو انڈسٹریل زون موجود ہے, چھوٹا انڈسٹریل اسٹیٹ, یہاں پہ ہماری سائڈ پہ نہیں ہے, تو آپ ہمیں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ دیں, کیونکہ اس سے ہمارا مطلب ہے کہ جو ہے ایریا کافی پیچھے رہ چکا ہے, کچھ جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو جائیں گی. پھر یہاں پہ گرینائٹ جو نکلتا ہے, باقی منرلز نکلتے ہیں, ان کی پروسیسنگ یونٹس جو ہیں وہ یہاں بھی بننے چاہیے, وہ اسلام آباد میں اور باقی جگہوں میں, ہتار میں. تو یہ یہاں پہ اگر ان کا ہو تو پورے علاقے کو فائدہ ہوگا, اور ہمارے روڈز جو خراب ہو رہے ہیں وہ بھی تباہی سے بچ جائیں گے. تو یہ میں نے ان سے بات کی تھی, اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں. آئے انہوں نے 3 ایریاز وزٹ کیے, لسن نواب انہوں نے وزٹ کیا, ساون میرا انہوں نے وزٹ کیا, دربند انہوں نے وزٹ کیا, جس میں سے ان کو جو اس ٹائم پہ ان کو جو بہت ہی اٹریکٹ کیا, لسن نواب اور ساون میرا کے درمیان جو زمین ہے اس پہ انہوں نے مطلب ہے کہ کہا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی آئیڈیل جگہ ہے فار انڈسٹریل اسٹیٹ, فار انڈسٹریل زون, کیونکہ وہاں پہ پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور فلیٹ لینڈ ہے. دربند کو بھی انہوں نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے پرائیورٹی میں, اور لسن نواب کو بھی رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو انہوں نے اپنا نمبر 1 پرائیورٹی پہ رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ کو اپروو کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ایک نہ ایک جگہ ضرور اپروو ہوگی. یا تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ اپروو ہو جائے گا, باقی 2 میں چھوٹے اسمال یونٹس لگا دیں گے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جلد ہو جائے گا. حلقے میں جیسے ہی 5 سالہ دور کا آدھا دور مکمل ہوتا ہے تو نئے اتحادوں کی بازگشت سنائی دینے شروع ہو جاتی ہے. تو ایک مضبوط امیدوار کو ہرانے کے لیے کئی امیدوار جو ہیں وہ اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے اتحاد کے بارے میں آپ کی کیا تیاری ہے, اور آنے والے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آگے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ نئے امیدواروں کو میدان میں اتاریں گے یا تجربہ کار امیدواروں سے کوشش کریں گے؟ جی منیر بھائی, اس میں ایسا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے اپنے بازو کھلے ہوتے ہیں, مطلب ہر ایک شخص کے لیے جو کہ صحیح ہو, جو کہ ہمارے پارٹی کا جو ایک کرائٹیریا ہے اس پہ اگر کوئی اترتا ہو تو اس کو ہم ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں بالکل. اور کافی ایسے لوگ ہیں جو خواہشمند جو کہ ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, جو کہ ہماری پارٹی جنہوں نے چھوڑی ہوئی ایسے بھی ہیں جو کہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کوئی مطلب ہے کہ اس میں کوئی فکس مطلب ہے وہ نہیں ہے, ریجڈ اس چیز معاملے میں ہم نہیں ہیں. اگر ہم سمجھے پارٹی مشاورت کے ساتھ ساری پارٹی, میں صرف فرد واحد اس کا فیصلہ نہیں کروں گا, ہماری پوری کیبنٹ, ہمارے MPAs سارے مل کے ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ان نئے جو کنٹینڈرز آ رہے ہیں ان اس کرائٹیریا پہ اگر اترتے ہوں تو, اور اگر وہ سیٹ نکال سکتے ہوں, یہ چیزیں دیکھ کے, پارٹی ووٹ دیکھ کے, ان کی پاپولیرٹی عوام میں ان کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ ہم ان کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, یا کیا ہم اپنے پرانے
جو کینڈیڈیٹس ہیں انہی کو رکھیں اور ہم پرفارمنس ضرور دیکھیں گے. جیتے ہوئے امیدواروں کی بھی میری بھی پرفارمنس دیکھی جائے گی, اسی طرح باقی جیتے ہوئے امیدواروں کی بھی پرفارمنس دیکھی جائے گی, ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں دیکھی جائیں گی, اور پھر جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے جو کہ الیکشن جنہوں نے کیا تھا اور ہارے تھے, تو ان کی الیکشن ہارنے کے بعد ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے حلقے میں. تو یہ چیز ہم لازمی دیکھ کے اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر بلدیات کے ٹکٹس کا بھی فیصلہ کریں گے اور نیکسٹ جنرل الیکشنز کا انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. شکریہ. ناظرین, انہوں نے ہمارے سوالات کے بڑے بخوبی جوابات دیے, تو ان سے ہم اپنا آخری سوال کریں گے کہ 2.5 سالہ دور اقتدار تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اتنا ہی مزید رہتا ہے, تو یہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنے علاقے میں آنے والے دور اور ترقی کے نیا جال بچھانے کے لیے یہ کیا ویژن رکھتے ہیں؟ میرے بھائی تھینک یو سو مچ جی. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جو کام ابھی تک کیے ہیں اور جو میں نے ابھی تک پروجیکٹس, بڑے میگا پروجیکٹس بھی کیے ہیں, چھوٹے پروجیکٹس بھی جو میں نے اپنے حلقے میں کیے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا ہے. جو آنے والے 2.5 سال ہیں ان میں میرا یہی پلان ہے کہ جو پروجیکٹس ہمارے پینڈنگ ہیں, آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں ان کو میں کمپلیٹ کروں, اور جو ہمیں مزید نئے فنڈز ملیں گے اس میں جو اہم پروجیکٹس ہیں پرائیورٹی وائز ان کو ہم سٹارٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی کمپلیشن کی طرف ہم لے جا سکیں. تو یہ فی الحال پروگرام تو یہی ہے. جی ناظرین, ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈیڈک کمیٹی کے چیئرمین اور پی کے 33 نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب کا, جنہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور مانسہر نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین اور ووٹرز تک ان سوالات کے جوابات دینے میں اپنی پوری کوشش کی, اور ان کے ہم شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ جی, تھینک یو ویری مچ. اور ایک آخری پیغام میں یہی دوں گا کہ 5 سال آپ ویٹ کریں, اور اپنے مجھ سمیت باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اگر آپ نے کام دیکھنا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا 5 ایئرز آپ بیٹھ کے سارے ڈپارٹمنٹ سے ان کے پیپرز لے کے انہوں نے کہاں پہ کتنا کام کیا ہوا, یہ چیز دیکھنے کے بعد پھر آپ اپنا مطلب ہے کہ اس ڈیسیجن پہ آئے کہ کیا اس کو ووٹ دینا چاہیے, اس کینڈیڈیٹ کو یا نہیں دینا چاہیے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آئیں, اور میرا بھی موقف آپ نے سنا, اینڈ پورا دن آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت بہت مہربانی.